سکا، کوئی الفاظ تو لائے گا لیکن اس کے پیچھے جو معنی چھپے ہوتے ہیں نا وہ بیان ہی نہیں کر سکا۔ یہ قرآن اس وجہ سے یہ قیامت تک کوئی اس کی مثل نہیں لا سکے گا۔ خالق کائنات نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا بابل میں ہاروت اور ماروت پر، آگے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو بھی وہ نہیں سکھاتے تھے، کسی ایک کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ، یہ تو فتنہ ہے، یہاں وہ کہتے تھے کہ انما نحن، بے شک ہم فتنہ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، فلا تکفر، پس تم انکار نہ کرو یا کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، پس وہ سیکھتے تھے ان سے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالیں۔ یہ بس اب ان لفظوں سے تو بندہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی کے اندر اس قصہ کو یوں بیان کیا، اور خود بھی انہوں نے آگے تفسیر عزیزی کے حوالے سے اور تفسیر طبری کے حوالے سے لکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے زمانے کے اندر لوگ بہت ہی گناہ گار ہو گئے، بہت حد سے زیادہ گناہ کے اندر، وہ نفس کی خواہشات کے اندر حد سے بڑھ گئے۔ تو فرشتوں نے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر وہی بات کہی کہ یا اللہ، ہم نے تو کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یہ انسان پیدا نہ کر، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو خالق کائنات نے ان کو کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ان فرشتوں کے اس سوال کے جواب کے اندر فرمایا کہ یہ انسان ہے کہ اس کے اندر ہم نے غصہ اور شہوت کہتے ہیں گناہ پر ابھارنے والی وہ قوت جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور یہی آزمائش تھی ہماری کہ کون اس پر قابو پاتا ہے اور کون پر قابو نہیں پاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر نا یہ غصہ اور شہوت رکھی ہے، اس وجہ سے ان سے تو گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ فرمایا میرے فرشتوں، اگر یہ دو چیزیں میں تم میں رکھ دوں نا تو تم بھی گناہ سے نہ بچ سکو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پھر اپنے فرشتوں میں سے دو بندے چن کر لے آؤ جو بڑے متقی پرہیزگار ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو فرشتے تھے نا ہاروت اور ماروت، یہ بڑے متقی، بڑی بات، ویسے تو فرشتے سارے متقی پرہیزگار ہیں، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ ان کو بھوک لگتی ہے، بس جو تسبیح پڑھتا ہے وہ تسبیح پڑھے جا رہا ہے، قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا، جو رکوع میں وہ رکوع میں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک، نہ کوئی غفلت۔ دو فرشتے آئے، اللہ نے ان کے اندر یہی انسان والی خواہش، غصہ اور شہوت رکھی، اور اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا اور فرمایا کہ یہ ایک اسم ہے، سارا دن تم نے زمین پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے سننے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ان کو حاکم بنا دیا، قاضی مقرر کر دیا، تو شام کے وقت آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے اور تم نے آسمان پر آ جانا ہے۔ فرشتے نا زمین پر آئے اور 1 مہینے تک وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے۔ جب 1 مہینے تک فیصلے کرتے رہے نا تو ان کی شہرت ہو گئی، دور دراز سے لوگ ان سے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے۔ ایک عیسائی مذہب کی عورت آئی اور بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے اگر کہا میرا شوہر بڑا ظالم ہے، اور اپنا اس نے قصہ بیان کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فرشتوں نے ان کو دیکھا نا تو اس پر عاشق ہو گئے، آتے انسانی شکل میں تھے، دیکھا تو عاشق ہو گئے، اور آگے اپنے عشق کا جس وقت اظہار کیا نا تو اپنی خواہش کو جس وقت ظاہر کیا تو اس نے کہا نہیں تمہارا مذہب تو اور ہے، میرا مذہب اور ہے، ایسا کرو اپنا مذہب چھوڑو میرے مذہب میں آ جاؤ۔ اس نے کہا میرے شوہر کو پتہ چل گیا اس داستان کا، وہ تو مجھے قتل کر دے گا، وہ تو بڑا ظالم ہے، اس طرح کرو میرے بت کو سجدہ کرو، میرے مذہب کو اختیار کرو۔
تو پھر میں تمہاری خواہش پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو گناہ ہے، بت کو سجدہ کرنا، اسے تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ وہ عورت چلی گئی نا، وہ فرشتوں کے ذہن کے اندر اسی کا تصور کا ہے ایویں نہیں ہے ساڈے منڈے مرن والے ہوئے ہوئے، اللہ نے خواہش ہی ایسی رکھی ہے، ساری رارے اپنے خواب بھیجتے ہیں، میں تمہارے لیے ایسے کر دوں گا تو میں یہ کر دوں گا، بس نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، میری روٹی اندر نہیں جاتی، پانی بھی باہر کو آتا ہے۔ انہیں تو کبھی سب کہانیاں سننا جب موبائل سے لگے ہوتے ہیں تو بندہ ہنسے، میں چاند کے تارے بھی توڑ کے لے آؤں گا، بعد مرود سے بھی پیسے یہاں کو نہیں ہوتے۔ یہ اللہ نے ان کے اندر چیز ہی ایسی رکھی ہے نا، وہ بی بی کے پیچھے ہی چلے گئے فرشتے، وہ دیکھا آ رہی، پہلے انہوں نے پیغام بھیجیا تو انہیں کہا آ جاؤ، جب اندر گئے نا تو انہیں کہا چار گلاں نے، یہاں میرے بت نو سجدہ کرو، یا اے جڑا تواڈے کو اسم اعظم ہے نا یہ مینوں سکھاؤ، 2، یا میرے شوہر نو قتل کرو، 3، یا پھر شراب پی لو، چاراں جو ایک کام کرو تو میں تہاڈی خواہش پوری کرنے تیار ہوں۔ انہوں نے نواں نے مشورہ کیتا، وہ کہنے لگے اسم اعظم اللہ کا راز ہے، انہوں نے کہا بت نو سجدہ کرنا ہے تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا انسان نو قتل کرنا ایک حقوق العباد ہے۔ انہوں نے کہا تینوں چنا چھوٹا گناہ ہے شراب پینے، انہوں نے پیتی، انہوں نے چڑھی، عورت نے انہوں کو بت کو سجدہ بھی کروا لیا، بندہ بھی قتل کروا لیا، انہوں کو اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ انہیں اسم اعظم پوچھیا نہ تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ انہیں جدو پڑھیا نا وہ ٹپ اتنے آسمان تے اللہ نے وہ شکل بدل کے نا زہرہ ستارے دے اندر انہوں بدل دیتا اس عورت نو۔ وہ جدو انہوں کا نشہ لتا ہے نا تو انہوں نے ویکھیا کہ اسم اعظم دے بھول گئے، جہاں پڑھ کے جانا سی، بڑے شرمندہ، بعد ویکھیا کہ بت نو سجدہ بھی کیتی بیٹھے ہیں تو بندہ بھی ماری بیٹھے ہیں۔ ہوں حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے پاس چلے گئے، جا کر اپنا سارا واقعہ انہوں نے کہنے لگے اللہ سے کہو کہ ہمیں معاف فرما دے۔ خالق کائنات نے حضرت ادریس علیہ السلام آپ سے فرمایا کہ ان کو کہو اس کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی، یا دنیا کی سزا لے لو یا آخرت کی سزا لے لو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہا دنیا تو فانی ہے، ایک دن ختم ہی ہو جائے گی، آخرت تو باقی ہے، اس نے تو ختم ہی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں دنیا کی سزا دے دو۔ یہ قرآن نے کہا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ، ان کو بابل کنویں کے اندر نا الٹا لٹکا دیا گیا، لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑ کر، اور اس کے نیچے آگ جلا دی گئی۔ روزانہ فرشتے ان کو کوڑے لگاتے تھے اور ابھی تک وہ اسی کنویں کے اندر لٹکے ہوئے۔ پہلے لوگوں کی رسائی وہاں تک تھی، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، بعد کے اندر منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کر دیا گیا؟ آگے قرآن نے وہ واقعہ بھی دیا کہ قصہ یہ ہاروت اور ماروت اتنا ہی تھا، انہوں نے یہ کام کیتا تھے، انہوں نے یہ سزا ملی۔ اتنے جرم کی اتنی سزا ہے، حضرت ادریس کے زمانے سے اب تک وہ اس کنویں کے اندر الٹا لٹک کر اس سزا کے اندر مبتلا ہے۔ اسی جرا کچھ کیتی بیٹھے ہیں، انہوں نے سمجھا اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ بندے ماری جاندے، جڑا دل کر رہا ہے بندہ مار چاہتا پڑھ کے 5000 روپیہ دے تو بندہ مروا لو۔ دیکھیں نا کئی تو انہوں نے زندگی کا دستور ہی ہے، کدی وہ کو پہل ہے، کدی وہ مار، اے مار وہ مار۔ اب وہ اس کنویں کے اندر لٹک گئی نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی تو اس نے آ کر کہا میں نے حضور سے ملنا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا حضور تو اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ تو اس نے کہا فرمایا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا میرا شوہر ایسے ایسے بڑا ظالم ہے، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ تو ایک عورت سے میں نے شکایت کی تو اس نے مجھے ایک کتے پر بٹھایا اور میں آنن فانن بابل کنویں پر پہنچ گئی، اور وہاں پر میں نے دیکھا 2 فرشتوں سے، تو انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی چیز ہے، ان سے تم وہ لے لو تو جو ہے نا وہ تمہارا شوہر تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ یہ قرآن نے کہا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ فیتعلمون منہما، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جس چیز کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالیں۔ اس عورت نے جس نے ان سے اسم اعظم پوچھا تھا نا،
اس نے پھر اس عورت کو آنن فانن فرشتوں کے پاس بھیج دیا بابل کے اندر کہ مجھے بھی سکھاؤ یہ. تو انہوں نے کہا رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ فرشتے تو کسی کو نہیں سکھاتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے انما نحن فتن، ہم پہلے ہی اس آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، فلا تکفر، تم انکار نہ کرو. اس عورت نے کہا نہیں میں سیکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس کو کہا وہ جاؤ ادھر کنویں کے اندر جا کر پیشاب کرو. اس نے کنویں کے اندر پیشاب کیا تو اس کو جادو آ گیا. وہ بات کے اندر سید عائشہ فرمانے لگی اس عورت کو اتنا جادو آیا، وہ کہنے لگی میں جادو کے اندر اتنی ماہر ہوئی، گندم کا دانہ لے کر زمین میں اگاتی تھی، اس کو اشارہ کرتی تھی تو سٹا بن جاتا تھا، اشارہ کرتی تو سٹا پک جاتا تھا، اشارہ کرتی تھی سٹے سے گندم نکل کر آٹا بن رہا تھا، روٹی بھی پک جاتی تھی. میں جادو کے اندر اتنی ماہر ہو گئی تھی. بات کے اندر کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا کہ ان کو سزا اس وجہ سے ہی ملی ہے کہ یہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں اب اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے گا. اس عورت نے کہا. تو سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا جاؤ صحابہ سے جا کر مشورہ کرو کہ اس جرم کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا. تو صحابہ نے کہا یہ جرم تو بہت بڑا ہے. کہنے کہ چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو رئیس المفسرین حبر الامہ اور جن کو سرکار نے اپنے لعاب دہن سے گٹی دے کر دعا فرمائی اللہم علم القرآن، یا اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا جا ان کی جا کے خدمت کر اور ان کو کہہ کہ وہ تیرے لیے دعا کرے، ماں باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تیرے اس جرم کو بھی معاف فرما دے گا. ایوی گل ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہو نا اولاد کے لیے وہ ولی کی حیثیت ہی رکھتے ہیں. اللہ اولاد کے حق کے اندر ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. قرآن نے نا بس اس قصے کو ایسے اور ایسے بیان کیا، اور جہاں سے یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے نا وہاں ایک اور قصہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ پیروی کی انہوں نے جو شیطان پڑھتے تھے حضرت سلیمان کے زمانے کے اندر. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ ایک قصہ اور ہے، اس قصے کو ہم کل بیان کریں گے. یہ جو قصہ یہ ہاروت اور ماروت ہے نا، بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کا رد بھی کیا کہ یہ قصہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کے اندر فرشتوں کی توہین ہے، اور بہت ساری اعتراضات کیے. یہ تو درس لمبا ہو جائے گا، میں اگر اعتراض بھی بیان کروں اور ان کا جواب بھی دوں، اور انشاءاللہ ہم کل ان کے اعتراضوں کا جواب بھی دے دیں گے اور اس واقعے کو بھی بیان کر دیں گے کہ یہ شیطان کیا سکھاتے تھے لوگوں کو حضرت سلیمان کے زمانے کے اندر. بہرحال مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ واقعہ قرآن و حدیث کی روح سے بالکل ٹھیک ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اگرچہ اس واقعہ کو عقل نہیں مانتی ہے، انہوں نے کہا قصہ یوسف کو بھی عقل نہیں مانتی، قصہ داؤد کو بھی عقل نہیں مانتی، لیکن اس پر اعتراض کو قرآن و حدیث کے موافق لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس واقعے پر بھی جو اعتراض ہے نا ان کو قرآن و حدیث پر موافق لانے کی کوشش کی جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ اس کو سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک وہ فرشتے اسی سزا کے اندر مبتلا ہیں، لیکن جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے نا ان کہتے تھے ہمیں بھی سکھاؤ، اسی بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. بعد کے اندر اللہ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، لیکن قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا. ہاروت اور ماروت کا قصہ اس کو کہتے ہیں. پتہ نہیں ان تو سمجھ آئیے کہ میں اب پتہ نہیں میں کہ ان تو